بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. عزیز بزرگوں، دنیا میں انسان پر 8 مصیبتیں جب آتی ہے تو انسان بہت بری طرح اس میں پھنس جاتا ہے. حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان 8 مصیبتوں سے باقاعدہ پناہ مانگا کرتے تھے کہ اللہ ان سے بچانا، یہ چیز ہمارے اوپر مسلط مت کر دینا، اس لیے کہ یہ چیزیں بڑی ناپسندیدہ ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والی ہے. یہ چیزیں عام طور پر جب انسان پر غالب ہوتی ہے، سوار ہوتی ہے، کئی اس کی وجوہات ہوا کرتی ہے. گناہ وجہ ہوتے ہیں، یا اسی طریقے سے دنیا کی محبت وجہ ہوتی ہے. بعض مرتبہ آزمائش بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور بندہ اس کو سمجھ نہیں پاتا ہے اور ان مصیبتوں کے اندر وہ مبتلا ہو جاتا ہے. کون سی ہے وہ 8 مصیبتیں جس سے پناہ چاہیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تو حضور حدیث میں یوں دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں من الہم، فکر سے اور غم سے. ہمی والحزن، کس کو کہتے ہیں ہم اور کس کو کہتے ہیں حزن؟ ہم دراصل کہتے ہیں بعض مرتبہ انسان ایسے غم میں مبتلا ہو جاتا ہے، ایسی فکر کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، ایسی پریشانی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے جس پریشانی کا تعلق مستقبل اور آئندہ کے ساتھ ہوتا ہے. ہم ایک طرح کی جو فکر، جیسے اس کی مثال، لڑکی بڑی ہو رہی ہے، اب اس کی شادی کرنی ہے، اس کا ایک خرچ، اس کی ایک ذمہ داری. یہ میں نے ایک مثال دی ہے، لیکن اس کے علاوہ ہم کی بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہے. ہر وہ غم اور ہر وہ فکر جو مستقبل اور فیوچر کے اعتبار سے انسان کو فکر میں ڈال دے. کاروبار کیسے چلے گا، حالات تو یہ آ گئے ہیں، پریشانیاں تو یہ ہو رہی ہے، چلنے کا کوئی نام نہیں ہو رہا ہے، فلانی یہ چیز ہے. اب یہ ہم، اس کے نتیجے کے اندر انسان بعض مرتبہ کھرا کھوٹا غلط صحیح نہ کرنے کے بھی کام کر ڈالتا ہے. یہ ہم آئندہ کا جو فکر ہوتا ہے، آئندہ کے چلنے کی جو بات ہوتی ہے، اس کے نتیجے کے اندر انسان بعض مرتبہ نہ کرنے کی بھی بات ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ ہم جو ہے، آئندہ کی فکر جو ہے، وہ انسان کو کھا جایا کرتی ہے. اس لیے جب کبھی اس قسم کی فکر کے اندر انسان مبتلا ہوئے، اس کے سامنے ہمیشہ یہ بات رہنی چاہیے، اللہ ہمارے سامنے ہے اور اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ اس میں بہترین شکل نکالیں گے. میں
ہم سے نکلنے کا ایک واقعہ آپ کے سامنے ذکر کروں. آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس موقع پر ہجرت فرمائی، مکہ میں کیفیت کیا ہے وہ ذرا غور کرے. ایک جگہ یہ مشورہ ہو رہا ہے صبح ہوتے ہی ہر قبیلے والا مل کر حضور جہاں سوئے ہوئے ہوں گے نعوذ باللہ سب مل کر حملہ کریں گے اور نعوذ باللہ حضور کو شہید کر دیں گے. مستقل یہ پلاننگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ میں سے وَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ سورہ یاسین کی آیتیں پڑھتے ہوئے نکل جاتے، اور آپ سیدھا مدینہ کا راستہ نہیں لیتے ہیں، آپ جاتے ہیں اور مکہ کے قریب میں جو ایک پہاڑ ہے اونچائی کے اوپر ہے غار ثور جس کا نام ہے، 3 دن اور 3 راتیں آپ وہیں پر رہتے ہیں. مکہ میں کیا کچھ چل رہا ہے اس سب کی اطلاع حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت اسماء اور ان کے بیٹے کے حوالے سے پوری مل رہی ہے حضور کو کہ مکہ میں ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لیے انہوں نے 100 اونٹوں کا انعام رکھا ہے اور سب نے الگ الگ سمت میں دشا میں اپنے اپنے گھوڑے دوڑائے ہیں، کوئی یہاں جا رہا ہے کوئی وہاں جا رہا ہے. ایک شخص نے کچھ لوگوں نے یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے پہاڑ پر چڑھ گئے، چلو چڑھ کر دیکھتے ہیں، پہاڑ پر سے چڑھ کر دیکھیں گے کہیں نظر آ گئے. غار ثور جس پہاڑ کے اوپر ہے اس پر کچھ لوگ چڑھ گئے اور اتنا قریب وہ یہاں غار ہے اندر اور یہاں سے وہ چلتے ہوئے کھڑے ہیں. اللہ کی شان، کبوتری نے وہاں پر انڈے دے دیے، مکڑی نے جالا بنا دیا. ان کے دماغ میں بھی یہ بات نہیں آئی کہ اندر بھی کوئی ہو سکتا ہے. ایسے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور سے کہہ رہے ہیں حضور یہ آ گئے، ان کے قدم کے نشان نظر، ان کے قدم نظر آ رہے، اگر ایک نے بھی جھک کر یوں دیکھ لیا تو ہم نظر آ جائیں گے. اللہ قرآن میں اس واقعے کو کیسے بیان فرما رہے؟ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. یہ 2 لوگ جو غار میں ہیں ان میں کے دوسرے جو حضور کے ساتھی ہے، جو حضور کے صحابی ہے، وہ حضور سے یوں کہہ رہے ہیں کہ اگر حضور انہوں نے دیکھ لیا تو ہم پکڑے جائیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر سے کہہ رہے ہیں لا تحزن، آپ غم مت کرے، آپ آئندہ کی فکر مت کرے، یہ ہمیں پکڑنے والے نہیں ہیں انشاءاللہ. ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ جو جملہ سنا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو غار کے 3 دن کا جو آرام اور جو نیند ملا ہے شاید پوری زندگی میں اتنا آرام اور نیند نہیں ملا ہوگا، کیونکہ یہاں اللہ کے رسول نے اللہ کا نام لے کر یہ اعلان کر دیا ہے کہ یہ ہمیں پکڑ نہیں پائیں گے. تو آئندہ کا مستقبل کا جو فکر ہے وہ مٹ اگر سکتا ہے تو صرف اور صرف اللہ کے نام کے لینے سے. تو حضور نے اس حدیث میں ایک بات یہ بیان فرمائی، من الہم، ایسا غم جو آئندہ انسان پر ہم نہیں بہت سارے کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا کہ نتیجے کے اندر انسان کی عبادتیں چلی جاتی ہے، یہ کیا ہوگا کہ نتیجے کے اندر سچ جھوٹ انسان ملاوٹ کر دیتا ہے، یہ کیا ہوگا کہ نتیجے کے اندر کسی کا غلط کھرا کھوٹا سب کر ڈالتا ہے انسان. اللہ سے پناہ چاہے، اللہ ایسی کوئی فکر ہمارے اوپر مسلط مت کرنا جو ہمیں ہمارے مستقبل کے اعتبار سے ہمیں خطرے میں ڈال دے. اس کو کہتے ہیں ہم. اچھا، دوسری بات جو حضور نے پناہ چاہیے اس حدیث میں، دوسری چیز کیا ہے؟ من الہم والحزن. حزن کہتے ہیں غم کو، لیکن کون سا غم؟ حزن ایسا غم ہوتا ہے ماضی میں، پاسٹ کے اندر، گزرے ہوئے زمانے کے اندر کوئی ایسا کام ہوا ہے، کوئی ایسا فعل ہوا ہے، کوئی ایسا حادثہ ہوا ہے جس کے غم کے اندر انسان اتنا گھرا ہوا ہے کہ وہ اس میں سے نکل ہی نہیں پا رہا ہے. یہ بھی بڑی خطرناک چیز ہے. کسی کا انتقال ہو گیا ہے،
اب انسان اس غم میں سے باہر ہی نہیں آ پا رہا ہے. کوئی مال چوری ہو گیا ہے، کسی مال کا نقصان ہو گیا ہے، اولاد کا انتقال ہو گیا ہے، کوئی حادثہ، کوئی واقعہ زندگی میں ایسا پیش آیا، اب انسان اس میں سے باہر نکل ہی نہیں پا رہا ہے. اب اسی کے اندر صبح شام ارے یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا. ارے اللہ نے دعا سکھائی ہے قرآن مجید کے اندر. اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. جب کوئی پاسٹ کے اندر، ماضی کے اندر کوئی غم تمہارے اوپر سوار ہو جاوے، فوراً یہ دعا پڑھو انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ، یہ صرف میت کی دعا نہیں ہے کہ مر جاوے تو یہ دعا پڑھنی ہے. کوئی حادثہ دیکھ لیا انا للہ، لائٹ چلی گئی انا للہ، کچھ چیز گم ہو گئی، وہ ہمیں کوئی غم ایسا لاحق ہو گیا، فوراً انا للہ. ورنہ جب انسان کے اوپر غم سوار ہو جاتا ہے تو بعض مرتبہ انسان کسی چیز کے لائق نہیں رہتا ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام جب گم ہوئے تھے، یعقوب علیہ السلام اتنا روئے تھے، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، غم کے مارے آنکھوں کی بینائی اور روشنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی چلی گئی تھی. یہ غم یہ تو نبی تھے، عبادت کے اوقات ان کے صحیح سالم رہتے تھے، سب بندوں کے حقوق کو یہ پہچانتے تھے. غم کے اندر رونا آ جا رہا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن ہمارے اوپر جب غم آتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے ہم سوچ لے وے، ہم کسی کا غلط بھی کر ڈالیں، نہ بولنے کے بھی نہیں. عورتیں کوئی حادثہ آیا، کوئی واقعہ گھر میں پیش آ گیا، کوئی غم والا، تو فوراً جملہ، اللہ بچاوے ایسے جملے سے، فوراً جملہ یہ ہوتا ہے اللہ کو ہمارا ہی گھر ملا تھا، نعوذ باللہ. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. اللہ جو کرتے ہیں کوئی اللہ سے سوال نہیں کر سکتا ہے. لا يسأل عما يفعل. سوال تو تم سے پوچھا جائے گا، پوچھا تو تم سے جائے گا. اس لیے دوسری چیز جس سے اس حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہیے ہے وہ حزن، وہ ایسا غم جو گزرے ہوئے زمانے میں کوئی غم ہو گیا ہو. بعض مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ غم کی کیفیت ایسی بھی ہو جاتی ہے، بعض مرتبہ بعض لوگ کونے پکڑ لیتے، خلوت نشینی اختیار کر لیتے، اس میں سے وہ بس وہ نکلنا ہی نہیں چاہتے، بس وہ تنہائی کی زندگی پھر پسند کر لیتے. تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے. اللہ سے ہمیشہ پناہ چاہتے رہنا چاہیے. دو چیز ہو گئی اس حدیث میں جسے پناہ چاہیے گئی، آئندہ کا فکر اور جو گزر گیا ہے اس میں ہونے والا جو غم، ان دونوں سے پناہ چاہنا کہ اللہ اس سے بچاوے. اس لیے آپ دیکھیے جنتیوں کو نعمتیں تو سب ملے گی، لیکن سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے قرآن میں بار بار ذکر کی ہے وہ ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ان کو کوئی چیز کا ڈر نہیں ہوگا، کوئی بھی. ولا هم یحزنون، وہ وہاں پر غمگین ہوں گے. بھئی دنیا میں کتنی بھی بڑی نعمت مل جاوے، شادی کا گھر ہے، عقیقے کا ماحول ہے، بچہ اچھے نمبرات سے کامیاب ہوا ہے، پراپرٹی میں بہت بڑا حصہ آ گیا ہے، کروڑوں کا سودا پڑ گیا ہے، لیکن یہ دو چیزیں ہمیشہ انسان پر سوار رہتی ہے، خوف اور غم. ابھی ہے، ختم ہو گیا تو یہ رہی، میں چلا گیا تو لا خوف. لیکن جنت میں ایسا نہیں ہوگا. جنت کے بارے میں فرما دیا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. نہ آئندہ اللہ یہ نعمت چلی تو نہیں جائے گی، ختم تو نہیں ہو جائے گی. اللہ نے فرمایا کبھی بھی نہیں ہوگی. یہ لائف ٹائم ویلیڈیٹی ہے، وہ جیو والی ویلیڈیٹی نہیں ہے کہ جو لائف ٹائم کہہ کر بھی بے وقوف بنایا گیا. یہ اللہ کی طرف سے دی گئی ہے ہمیشہ کی ویلیڈیٹی کہ یہ ہمیشہ رہنے والی ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے جنت کی نعمت میں جگہ جگہ پر یہ فرمایا لا خوف، نہ ڈر ہوگا کہ یہ نعمت چھین جائے گی، نہ غم ہوگا کہ واپس ایسا تو نہیں ہے کہ یہ نعمت ہم سے باقی نہ رہے، نہیں ہوگا. دو باتیں ہو گئی،
تیسری بات جس سے پناہ چاہیے ہے، حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ کہ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں عاجزی سے۔ عاجزی کس کو کہتے ہیں؟ عاجز ہو جانا، یعنی کسی کام کو کر نہیں سکنا۔ عاجزی، محتاجگی، اللہ بچاوے، کسی بھی طریقے کی عاجزی، بیکاری، محرومی، کم ہمتی، اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرماوے کہ اللہ ہمیں عاجز ہو جائے۔ بعض مرتبہ انسان اتنا بے بس، اتنا عاجز، اتنا محتاج ہو جاتا ہے، پوری زندگی وٹ کے ساتھ بہترین انداز میں گزاری، بڑھاپا جب آتا ہے تو انسان محتاجگی، جگہ جگہ کے اوپر محتاجگی ہو جاتا ہے، جگہ جگہ کے اوپر پریشانی ہو جاتی ہے۔ اللہ سے پناہ چاہے، اللہ ہمیں ایسے بڑھاپے سے جو کسی کا محتاج بنا دے وے، عاجز بنا دے وے، بے بس بنا دے وے، اللہ ہماری حفاظت فرما لینا۔ بڑی خطرناک چیز ہے یہ عاجزی۔ عاجزی انسان کے اندر جب داخل ہو جاتی ہے تو انسان بڑا ہی ذلیل ہو جاتا ہے، انسان بڑا ہی پریشان ہو جاتا ہے۔ اچھا، عاجزی صرف بڑھاپے کی نہیں ہے، بعض مرتبہ انسان کوئی کام کرنا چاہ رہا ہے اور وہ کام وہ کر ہی نہیں پا رہا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی بیماری ایسی لاحق ہو گئی، اب اس کی بڑی چاہت رمضان کے روزے رکھنا، اب نہیں رکھ پا رہا ہے، موت کا خطرہ ہے، یا ایسا ایکسیڈنٹ، ایسے حالات کا شکار ہو گیا کہ نماز کھڑے ہو کر پڑھ ہی نہیں پا رہا، یا اس کے علاوہ بے شمار وہ چیزیں جس میں انسان بس عاجز ہو جاتا ہے، محتاج ہو جاتا ہے، ضرورت مند کسی نہ کسی کا ہو جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے عاجزی سے پناہ چاہو، اور اتنی پناہ چاہتے تھے حضرت ابوبکر صدیق عاجزی سے، محتاجگی سے، کبھی کسی سے سوال نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ گھوڑے پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، گھوڑے کی چابک آپ کے ہاتھ میں یا عصا آپ کے ہاتھ میں ہے، اگر وہ گر گیا تو کسی سے یہ نہیں کہتے لا تو وہ دے دے، تو خود اترتے تھے، اتنا بھی سوال نہیں، اتنی بھی محتاجگی نہیں، اتنی بھی عاجزی نہیں، خود اترتے تھے اور اس کو لے کر پھر سوار ہو جاتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق مستقل پناہ چاہتے تھے، اور حضور نے دعا سکھائی ہے عاجزی سے، اللہ محتاجگی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تین باتیں۔ چوتھی بات حضور نے اس حدیث میں بیان فرمائی والکسلی، اور سستی سے، سستی، نیستی پنا، سست بس انسان۔ حضور نے فرمایا مومن چست ہوتا ہے، پابند ہوتا ہے، چوکنا ہوتا ہے۔ سستی منافقوں کی صفت ہے۔ 5ویں پارے میں اللہ نے فرمایا اذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى، کہ جب یہ لوگ آتے ہیں نا نماز پڑھنے کے لیے تو ایسے آتے ہیں کسالى، بالکل سستی کے اندر، ہوش نہیں ہے، ٹھکانے نہیں ہے، لیکن بس ایسے سستی میں۔ تو سستی پسند نہیں ہے، چستی، چوکنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب یہ صف سیدھی کرواتے تھے، صف سیدھی، حضور کی بھی یہ عادت تھی، صفوں کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہم عام طور پر مسجدوں میں دیکھتے ہیں کہ صفوں کا سیدھی کرنا، صفوں کا پورا کرنا، اس میں بہت ساری مرتبہ ہم سستی کر جاتے ہیں۔ فرمایا اگر تم صفوں کو ٹیڑھا رکھو گے تو اللہ تمہارے دلوں کو ٹیڑھا کر دیں گے، تمہارے درمیان میں اختلاف پیدا کر دیں گے۔ صف سیدھی ہوگی، تمہارے درمیان میں محبتیں پیدا ہو جائے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ لکڑی یوں رکھ کے صفوں کو سیدھی کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب کسی کو دیکھتے کہ صف میں کھڑا ہے اور یوں کر کے کھڑا ہے تو اس کو مارتے تھے، یہاں سے سیدھا کھڑا ہو۔ مومن چوکنا ہوتا ہے، یہ اپنے آپ کو ڈھالنے کی ضرورت نہیں ہے اس طریقے پر۔ مومن سیدھا ہوتا ہے، کمزوری کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے اگر جھک گیا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن خامخواہ کے لیے اپنے آپ کو بہت بڑا اللہ والا بتانے کے لیے یوں کر کے جھکا ہوا ہے، وہ پسندیدہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے پسندیدہ، سیدھا بالکل۔
تو یہ شریعت کے اندر سستی پسندیدہ نہیں ہے. اس لیے سستی ایسی چیز ہے جو نماز سے بھی روکتی ہے، عبادتوں سے بھی روکتی ہے. سستی انسان کے ہر کام میں خلل انداز ہو جاتی ہے. یہی سستی تو ہوتی ہے کل کریں گے، ارے کل کریں گے، یہ کل والا جو لفظ ہے نا یہ انسان کو سست بنا دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کام کا ارادہ فرما لیتے تھے بہت چستی اور پابندی کے ساتھ اس کو کیا کرتے تھے. 4 باتیں ہو گئی اس حدیث میں پناہ چاہی گئی ہے. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل. 4 باتیں. 5ویں بات والجبن، کہ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں بزدلی سے. بزدل بس ڈرتے ہی رہتا ہے ہمیشہ، بزدل ہو گیا ہے، دل کا کمزور ہے، بزدل ہو گیا. دیکھیے بزدلی اور خوف یعنی ڈر لگنا کسی چیز کا. بھئی شیر سے بھی انسان ڈرتا ہے، سانپ سے بھی ڈرتا ہے، تو یہ تو ڈر ہوگا نیچرل. لیکن بزدلی کہتے ہیں ایسا ڈر اور ایسا خوف جو ہونا نہیں چاہیے لیکن خواہ مخواہ کے لیے وہ اپنے اندر پیدا کیے ہوئے، بس بزدل بنا ہوا ہے. جیسے مثال کے طور پر اس کے گھر کے اندر کوئی گناہ ہو رہا ہے، کوئی نافرمانی ہو رہی ہے اللہ کی، شادی بیاہ کے مسائل ہوں گے ابھی. اب اس کو تو بولنے کی طاقت ہے گھر کے اندر، لیکن اب وہاں پر وہ خاموش ہے، تو اس کو کہا جائے گا یہ بزدلی اختیار کیے ہوئے. اللہ اس چیز کو پسند نہیں فرماتے ہیں. بزدل انسان ہمیشہ وہ شکلیں اور راستے تلاش کرتا ہے. مسلمان، حضور نے فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف. طاقتور مسلمان یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے ایسے مسلمان سے جو کمزور ہے. خیر دونوں میں ہے، بھلائی دونوں کے اندر ہے، لیکن طاقتور مسلمان اللہ کو زیادہ پسند ہے. خامخواہ کی بزدلی اختیار کرنے کی کیا ہوگا، کیسے ہوگا، فلانا ہوگا، رہنا کیسے ہوگا، یہ چیز کوئی بزدلی اختیار کرنے کی ضرورت کسی بھی اعتبار سے نہیں ہے. مسلم پرسنل لا بورڈ کے سابق صدر حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب رحمت اللہ علیہ، بہت پیارا جملہ حضرت نے ارشاد فرمایا، مومن اس کے دل میں یعنی ایمان اور بزدلی دونوں ایک دل کے اندر جمع نہیں ہو سکتی ہے. مومن بزدل نہیں ہوتا ہے کہ ڈرتے رہتا ہے، نہیں، بزدل نہیں ہوتا ہے. ہاں حکمت عملی ضرور چیز ہے، کون سی بات کیسے انداز میں کس طریقے پر کس جگہ پر کرنی یہ حکمت آنی چاہیے، لیکن حکمت کو آڑ بنا کر بزدل نہیں بننا چاہیے. حکمت جیسے اس کی مثال، حکمت کو آڑ بنا کر بزدل بننا کہ ایک شخص، آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس شخص کے اندر ایک شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہہ رہا ہے، عیسائی شخص ہے، مسلمان بیٹھا ہوا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے تھے اور وہ تو ہمارے معبود ہے، اور یہ اس کو قریب کرنے کے لیے ہاں ماشاءاللہ، یعنی یہ ماشاءاللہ کہنے سے وہ مذہب اسلام کے قریب. یہ حکمت عملی نہیں ہے، یہ بزدلی ہے. یہاں ڈنکے کی چوک ساتھ مذہب اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ تھے، اللہ کے نبی تھے اور حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے تھے. قرب قیامت میں آپ تشریف لائیں گے اور آپ کا نکاح بھی ہوگا اور آپ کے یہاں پر اولاد بھی ہوگی. یہ ہے صاف ستھرا عقیدہ. اس لیے چھٹی چیز جس سے حدیث پاک کے اندر پناہ چاہیے، اور 5ویں چیز جس سے پناہ چاہیے وہ ہے بزدلی اختیار. چھٹی چیز بخل سے، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، بخل سے اللہ کی پناہ مانگو. بخل کا مطلب آتا ہے تو ہم کیا سمجھتے ہیں پتہ ہے؟ یعنی انسان کو کنجوس نہیں ہونا چاہیے، خرچ کرنا چاہیے. اور خرچ کرنے کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں 4 دوست کھانے کے لیے گئے تو پیسے میں دے دوں پہلے. خرچ کرنے، شادی پہ خوب خرچہ کرنے کا بولا ہے حدیث پاک کے اندر، اور اللہ کو بخیل آدمی پسند نہیں ہے، کنجوس آدمی نہیں، یہ غلط مطلب سمجھا ہے.
خرچ کرنے کا مطلب شریعت جن کاموں کو پسندیدہ کہتی ہے وہاں خرچ کرنے کی بات آ رہی ہے، پھر بھی یہ بندہ رک رہا ہے تو یہ شخص کہا جائے گا بخیل ہے. جیسے زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا ہے، یہاں تو پکڑ بھی ہے، گنہگار ہوگا، فرض سے رک رہا ہے. زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد کچھ حقوق اس کے ذمہ واجب ہے، جیسے اپنے ماتحتوں کا خیال کرنا. اب گھر کے لوگوں کو بھی خرچہ پورا نہیں دے رہا ہے، دوستوں پر خرچ مکمل ہو رہا ہے لیکن گھر والوں کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ نہیں ہے، یہ بخیل آدمی ہے، کنجوس آدمی ہے. اور اللہ فرماتے ہیں یہ بخیل کے اندر کوئی خیر نہیں ہے. تو اس لیے اللہ سے ہمیشہ بخل سے بھی پناہ چاہے کہ اللہ ہمیں خرچ کرنے والا ہاتھ الید العلیٰ خیر من الید السفلی، فرماتے ہیں اوپر والا ہاتھ یہ نیچے والے ہاتھ سے ہمیشہ بہتر ہے. اللہ کو اوپر والا ہاتھ بہت پسند ہے، تو اس سے بھی پناہ چاہے، ہمیشہ اللہ کی پناہ چاہے کہ اللہ ہماری بخیلی سے ہماری حفاظت فرمائے. کنجوس بن جانے سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ شخص ضرورت مند ہے، یہ خرچ کا موقع ہے، اللہ نے دیا ہے مال پھر بھی میں نہیں کر رہا ہوں، تو یہ میری بخیلی ہوگی. بہت سارے ایسے موقع ہیں جہاں پر خرچ کرنے کی نہیں کر رہا ہوں. 6 باتیں ہو گئی. 7ویں بات من غلبۃ الدین، اللہ قرضے کے بوجھ میں پھنس جانے سے اللہ پناہ چاہتا ہوں. قرضے کا بوجھ یہ گلے کا توق ہوتا ہے، انسان کی عزت لے جانے کے اندر ذرہ دیر نہیں لگتی ہے. قرض بڑی خطرناک چیز ہمیشہ، اس لیے چادر اتنی ہی رکھے جتنے ہمارے پیر ہے، اس سے زیادہ اگر ہم نے پھیلانے کی اگر کوشش کی ہے، قرضے لینے کے ساتھ میں اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان ذلیل ہوگا. جس نے، اور حقیقی بات یہی ہے، قرض لے کر انسان ذلیل ہوتا ہے. حالانکہ قرض لین دین ہے شریعت میں، آپ کر سکتے ہیں، بھائی لیا ہے ضرورت کے موقع پر، لیکن پسندیدہ نہیں ہے. اور ایسا قرض جب لے کے دینے والے کی نیت ہی نہیں ہو رہی ہے دینے کی، اللہ سے پناہ چاہے ایسے قرض سے. قرض کا بوجھ بڑا خطرناک بوجھ ہے کہ انسان باوجود یعنی کوششوں کے باوجود پھر وہ نہیں دے پاتا ہے. اس لیے یہی ہوتا ہے قرض لینے والوں کے ساتھ، اکثروں کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ لے لیا اس وقت سب ٹارگٹ دکھ رہا تھا، یہاں سے یہ اس طریقے پر دے دینا ہے، لیکن جب دینے کی بات آتی ہے تو سب جگہ سے وہ ٹارگٹ دی گئی، یہاں سے آنے والے تھے وہ بھی نہیں آئے، وہاں سے آنے والے تھے یہ بھی نہیں آئے. سب سے پہلے نیت ہوا کرتی ہے انسان کی. جب انسان نیتیں کرتا ہے دینے کی تو راستے نکلتے ہیں. بہت سارے بس لے کے آرام سے پڑے رہنے کی فکر میں رہتے ہیں. تو بڑی خطرناک چیز ہے من غلبۃ الدین، قرضے کا بوجھ بڑی خطرناک چیز ہے، اللہ سے پناہ چاہے. اور 8ویں چیز وقہر الرجال، لوگوں کے مسلط ہو جانے سے، لوگوں کے خوف سے، لوگوں کے ظلم سے. بعض مرتبہ ایک انسان سیدھا سادہ اپنی زندگی گزار رہا ہے، اس کے پڑوس کے اندر کوئی خطرناک آدمی آ گیا، اب وہ کچرا بھی اس کے سامنے ڈال رہا ہے، فلانی چیز بھی اس کے سامنے ڈال رہا ہے، گاڑی بھی اس کے گھر کے آگے پارک کر دی. اب یہ آدمی سیدھا سادہ شریف انسان یہ بول بھی نہیں پا رہا ہے. اس قسم کی جتنی بھی چیزیں زندگی میں پیش آوے کہ کوئی آدمی ہمارے اوپر چڑھ جاوے، مسلط ہو جاوے، اس سے اللہ کی ہمیشہ پناہ چاہے کہ اللہ ہمارے اوپر کسی ایسے کو مسلط مت کرنا. یہ 8 چیزوں سے ہمیشہ پناہ چاہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پابندی کے ساتھ حضور ان دعاؤں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. ایک مرتبہ مسجد نبوی کے اندر ایک صحابی ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ، ابو امامہ رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے. حضور تشریف لائے اور فرمایا ابو امامہ کیا بات ہے، نماز کا بھی وقت نہیں ہے اور اس وقت آپ مسجد میں بیٹھے ہو. فرمایا حضور غم اور فکر اور قرضے کے بوجھ کی وجہ سے میں مسجد میں آ کر بیٹھ گیا ہوں کہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ میں غم کیسے دور کروں، قرضے کا بوجھ میرے اوپر سے کیسے اتاروں. اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو امامہ سے فرمایا
اس دعا کا اہتمام کرو. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. صبح بھی اور شام بھی اس دعاؤں کو پڑھتے رہو. حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کچھ دن نہیں گزرے تھے کہ اللہ نے میرے غم کو بھی دور کر دیا اور جو قرضہ جو دین میرے اوپر تھا اللہ نے اس کو بھی ادا کروا دیا. اس لیے صبح شام اس دعاؤں کا اہتمام کرے. اللہ ہم سب کو صحیح معنی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.